اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج الحمدللہ 21ویں تراویح پوری ہوئی، جس میں 25واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ انسان کیسا ناشکرا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو غرور کر کے اکڑ کر چلنے لگتا ہے، گھمنڈ اور تکبر کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ جب حالات آتے ہیں تو پھر دعاؤں میں لگ جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ جو لوگ قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ یہ حقیقت خوب سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ قیامت کیسے برپا کرنا ہے اسے سب معلوم ہے۔ اس کے بعد سورہ شورى شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کو اپنی کتاب کا علم دیتے ہیں۔ تم شک کرتے ہو اور شرک میں مبتلا ہوتے ہو تو اے مشرکو، تمہارا گناہ اس قدر سنگین ہے کہ اگر آسمان تم پر پھٹ پڑے تو کچھ بعید نہیں ہے، یعنی آسمان بھی گر جائے تو کوئی بعید بات نہیں ہے۔ منکرین خبردار رہے کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے، جہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی دوست نہ ہوگا۔ آگے ارشاد ہے، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میں تبلیغ دین کے کام میں کسی سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، البتہ قرابت داروں کا حق ضرور چاہتا ہوں تاکہ ستایا نہ جاؤں۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ جو بھلائی کرے گا اس کو اللہ ضرور اجر دے گا، وہ اللہ کے ذمے ہے۔ جو شخص بھی صبر کرے اور درگزر سے کام لے تو یہ بڑی ہمت اور حوصلہ کی بات ہے۔ صبر کرنا، درگزر کرنا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ کسی بشر کا یہ مرتبہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روبرو بات کرے، وہ تو وحی کے ذریعے پردے کی اوٹ سے بات فرماتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے کہ مشرک اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے وحی کا نزول رک جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرارت پسندوں کے فتنوں کی وجہ سے نہ کبھی پیغمبر بھیجنے بند کیے ہیں اور نہ کبھی وحی کا اترنا رکا، بلکہ الٹا فتنہ پردازوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ فتنہ برپا کرنے والے، ظلم و فساد کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کائنات میں الگ الگ خدا ہے، نہ اس کے یہاں کوئی ایسا شفاعت کرنے والا ہے جو جان بوجھ کر گمراہوں کو عذاب سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف ہے ان سب جاہلانہ نسبتوں سے جو یہ نادان لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نازیبا اور بیکار اور بیہودہ باتیں جو کی جاتی ہیں، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ ہم نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہے۔ اس رات سے مراد اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے، بلکہ جمہور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ لیلۃ القدر مراد ہے۔
لیلۃ القدر بڑی مبارک رات ہے، آخری عشرہ چل ہی رہا ہے، اور اس مبارک رات کو اسی عشرے میں تلاش کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ لہذا ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس رات کو تلاش کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے عبادت میں اپنی راتوں کو گزارنا چاہیے۔ یہ ایسی رات ہے کہ جس میں ہر امر کی بابت حکیمانہ فیصلے صادر فرمائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے سننے اور سمجھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل ہے، بشرطے کہ لوگ پختہ یقین رکھتے ہو۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے، زندگی اور موت اسی کی طرف سے ہے، مگر لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ موت دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ ان لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اب جب کہ عذاب نازل ہو گیا ہے، بلبلا رہے ہیں کہ اگر عذاب دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ ایسے ہیں، اگر عذاب ٹل بھی جائے تب بھی کفر کرنے لگیں گے۔ ہاں، عذاب آیا تو بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ اب ایمان لے آئیں گے، اب جو ہے تقوی اختیار کریں گے، اب صدقہ کریں گے، اب نیکی کریں گے، اب اللہ کو منائیں گے، لیکن جیسے عذاب ٹل جاتا ہے پھر جیسے تھے ویسے ہو جاتے ہیں۔ یہ عذاب سے سبق لینے والے نہیں ہیں۔ فیصلہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے، جہاں گنہگاروں کے لیے زقوم کے درخت کی غذا ہوگی، تھوڑ کے درخت کھلائے جائیں گے، کڑوے کانٹے دار درخت کے پھل وہاں ان کو ملیں گے، ایسے پھل جس میں کانٹے ہو، جو ایک دم کڑوا منہ میں داخل کرتے ہی ایسی کڑواہٹ ہوگی کہ انسان تھو تھو کرے گا، اور کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا۔ اللہ اکبر! اللہ ان تمام عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورہ جاشیہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات عالم میں اپنی قدرت کی کتنی ہی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انسان اور دیگر جانوروں کی تخلیق، رات اور دن کا بالترتیب آنا جانا، زمین میں قوت والی ہواؤں کے رخ کا تبدیل ہو جانا، دریاؤں کی روانی پر قابو اور ان میں کشتی اور جہازوں کا چلانا، اور جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو انسان کے کام پر معمور کر دینے میں اور مسخر کر دینے میں، سب چیز انسان کے لیے آسان کر دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی وافر نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، بشرطے کہ لوگ غور کریں۔ بس تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ وہ غالب بھی ہے اور دانا بھی، پوری کائنات میں کبریائی اسی کے لیے خاص ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ پر ہمیں پورا یقین کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آخری عشرے کی خوب قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور لیلۃ القدر جیسی بڑی رات سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ابا تھے ٹینر تو چڑھائی چڑھے اور نائی چڑھے اور دعا میں یاد نہ تھے۔